مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات کی شرح مرکات میں لکھا ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک دن امام الانبیاء تشریف فرما ہیں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اچانک سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ صحابہ اپنے اپنے واقعات بیان کر رہے ہیں تو یار غار نے عرض کہ یا رسول اللہ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں، ایک عجیب واقعہ۔ فرمایا یار غار بیان کرو۔ اس کے یا رسول اللہ میری عمر تھی اس وقت 7 برس، میں 7 سال کا بچہ تھا اور میرے والد ابو قحافہ مجھے لے کر بت خانے میں گئے، بت خانے میں جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ عمر 7 سال، میرے والد مجھے لے کر بت خانے میں گئے ہیں اور میں نے دیکھا وہاں مختلف بت تھے، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو بت خانے کا سب سے بڑا بت تھا، میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا بیٹا، عبداللہ اصل نام ہے جناب صدیق اکبر کا، کہا بیٹا عبداللہ یہ سب سے بڑا بت ہے اور بندہ دل میں جو بات سوچتا ہے، جو تمنا جو حاجت سوچتا ہے، معاذ اللہ یہ بت اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ تیرے دل میں کوئی حاجت ہے تو اس بت سے مانگ لے۔ یہ کہہ کہ میرے والد مصروف ہو گیا اپنی عبادت میں، میں بت کے سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ ذرا چشم تصور میں وہ منظر دیکھیں، ایک 7 سال کا بچہ ایک بڑے سے بت کے سامنے کھڑا ہے۔ یار غار فرماتے ہیں میں بت کے سامنے کھڑا تھا، میں نے کہا اچھا میری قوم تجھے اپنا معبود کہتی ہے، تجھے اپنا رب کہتی ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ اگر تو سچا خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اگر تو سچا خدا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کیا کھلا؟ کھانا کھلا۔ یار غار فرماتے ہیں بت خاموش ہے، پتھر کا بت ہے، اس نے کیا بولنے۔ یار غار فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا تجھے میری قوم خدا کہتی ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو مجھے پانی پلا۔ وہ تو پھر بھی خاموش کھڑے۔ میں نے کہا اچھا میری قوم تجھے اپنا خدا کہتی ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو مجھے نئے کپڑے دلا۔ پر بت خاموش ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 3 دفعہ کلام کیا پر بت نہیں بولا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے زمین سے پتھر اٹھایا، میں نے کہا اگر تو سچا خدا ہے تو ذرا مجھے اپنے آپ سے بچا کے دکھا۔ زمین سے پتھر اٹھایا، میں نے بت کے چہرے پر مارا، بت زمین پر گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پاش پاش ہو گیا۔ بت کے گرنے کی آواز آئی تو سارے لوگ جمع ہو گئے، میرے والد آ گئے، لوگ میری طرف بڑھے، اس بچے نے ہمارا بت توڑ دی ہے، اس نے ہمارے خدا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میرے والد نے دیکھا نا میرے بیٹے کو مارنے لگے ہیں، آگے بڑھ کے مجھے چادر میں لیا، لے کر گھر آ گئے۔ گھر میں داخل ہوئے، میرا بازو پکڑ کے میری والدہ کی طرف مجھے پھینکا، کہا یہ تیرا وہ بیٹا ہے جس نے آج مجھے شرمندہ کروائے، آج اس نے بت خانے کا بڑا بت توڑا ہے، لوگ اسے مارنے لگے تھے، میں بچا کے لایا ہوں۔ جب یار غار کے والد نے ان کی والدہ سے کہا تیرے بیٹے نے بت توڑا ہے تو یار غار کی والدہ مسکرائیں، فرمایا میرے بیٹے نے تو آج بت کو توڑا ہے، مجھے تو اس کی ولادت کے وقت ہی سمجھ آ گیا تھا یہ وہ بچہ نہیں جو بتوں کو سجدے کرتا پھرے گا، مجھے تو اس کی پیدائش پر ہی پتا تھا یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرے گا۔ آج تک میں نے راہ سے پردہ نہیں اٹھایا، آج پردہ اٹھا رہی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے جب میرے ہاں اس بیٹے کی ولادت کا لمحہ قریب آیا تو مجھے آسمانوں سے آواز آ رہی، ابشر بولد العتیق، اے بی بی اب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے جسے اللہ نے پیدائش سے پہلے دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ عتیق کا معنی ہے دوزخ سے آزاد۔ عتیق کا معنی کیا ہے؟ یار غار کو عتیق کہا جاتا ہے، احادیث میں عتیق و عمر کا لفظ آپ کو ملے گا۔ یار غار کی والدہ نے فرمایا جب میرے بیٹے کی ولادت کا لمحہ قریب آیا، جب میرے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا، مجھے آسمانوں سے آواز آئی اور پہلی آواز کیا تھی؟ ابشر بولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق فلی محمد صاحب و رفیق۔ کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، بی بی مبارک ہو تجھے وہ بیٹا عطا کیا گیا ہے جسے اللہ نے پیدائش سے پہلے ہی دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، اور اسمہ فی السماء صدیق، تم گھر والے اس کا جو چاہے نام رکھتے رہنا، آسمانوں میں اس کا نام صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر! اسمہ فی السماء صدیق، آسمانوں میں اس کا نام صدیق رکھا گیا ہے۔ فلی محمد صاحب و رفیق، اور جب دنیا میں محمد جلوہ گر ہوں گے، اعلان نبوت کریں گے، یہ بچہ ان کا صحابی بھی بنے
ان کا وفادار بھی بنے گا۔ فعلی محمد صاحب و رفیق، یہ ان کا صحابی بنے گا، ان کا وفادار بنے گا۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، یہ وہ خوش نصیب ہیں ابھی دنیا میں آئے نہیں، پہلے حضور کے وفادار کہلائیں گے۔ جب یہ دنیا میں آ رہے تھے فرشتے آواز بلند کر رہے تھے، فرشتے اعلان کر رہے تھے مبارک ہو آج محمد کا وفادار آ گیا ہے۔ ولادت کے وقت فرشتے کہہ رہے تھے مبارک ہو آج محمد کا وفادار آ گیا ہے، آج محبوب کا وفادار آ گیا ہے۔ اچھا یار غار نے جب یہ بات بیان کی تو صحابہ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، عجیب تر بات ہے نا، صحابہ حیران ہو کر حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پتہ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہے، اور جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے یار غار جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، ابو بکر جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں ابھی دنیا میں آئے ہیں کہ حضور کے وفادار بن گئے ہیں۔